تفسیر وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ اوپر کسی چیز کے. وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہود کسی چیز پر. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، یعنی اہل کتاب ہیں. کذالک قال الذین، اہل کتاب کے علاوہ اسی طرح کہا ان لوگوں نے لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، یعنی جن کے پاس کتاب کوئی نہیں، جو بغیر کتاب کے ہیں. اور اشارہ کس کی طرف ہے؟ مشرکین کی طرف. مثل قولہم، انہی کی مانند، انہی جیسی بات کی انہوں نے بھی. اب یہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، تو اس کا فیصلہ دنیا میں تو نہیں ہو سکے گا کہ کون حق پر ہے اور کون کسی جگہ نہیں، یا اس کا کوئی مقام نہیں. فاللہ یحکم، تو یہ فیصلہ کہاں ہوگا، کب ہوگا، کون کرے گا؟ اللہ فیصلہ کرے گا. بینہم، ان سب کے درمیان. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. فی ما کانوا، اس معاملے میں جو تھے وہ، فیہ یختلفون، جس میں یہ سب اختلاف کرتے. یعنی ان کے اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالی قیامت کے دن کریں گے. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے علاقے سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، جس کی تفصیل آپ سورۃ آل عمران میں پڑھیں گے. مدینہ میں چونکہ یہود رہتے تھے، جب انہیں پتا چلا تو ان کے کچھ علماء بھی وہاں آ گئے. اب کیا ہوا؟ آپس میں وہ ایک دوسرے کو کیا کہنے لگے کہ تمہارا کوئی مقام نہیں، اور وہ پلٹ کے کہنے لگے کہ تمہارا کوئی مقام نہیں. اب دلیل کیا تھی ان کی؟ مثلا یہود نے کہا کہ چونکہ نصارہ نے 3 الہ بنا لیے ہیں اس لیے ان کا طریقہ درست نہیں. نصارہ نے کہا چونکہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے جو ان کی طرف آخری پیغمبر بھیجے گئے تھے، تو اس لیے ان کا طریقہ درست نہیں. امی لوگ کیا کہتے تھے، لا علم لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، ہم ان کی نسل ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، لہذا جو ان کا پیروکار نہیں اس کا طریقہ درست نہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہود اپنے آپ کو انبیاء اور اپنی کتابوں کی وجہ سے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اور نصارہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری طرف بھیجا ہے، تو وہ اس بات پر بڑا فخر کرتے. اور مشرکین کہتے کہ ہم بیت اللہ کے پاسبان ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہم بڑی چیز ہیں. تو دیکھا جائے تو ہر ایک نے اپنی بڑائی کا ایک خود ساختہ معیار قائم کر رکھا تھا. ہم بڑے ہیں کیونکہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم بڑے ہیں کہ ہم موسیٰ کی قوم ہیں، ہم بڑے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو ان کا معیار کیا تھا؟ بزرگوں سے وابستگی، بعض شخصیات سے وابستگی، اگرچہ وہ اللہ کے پیغمبر ہی کیوں نہیں تھے. آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے ہاں گروہ بندیاں اور فرقہ واریت نے کہاں سے جنم لیا؟ شخصیت پرستی سے، بزرگوں سے وابستگی. ہم میں سے کوئی شخص اتنا کہنے پہ راضی نہیں یا اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، قرآن و سنت میرا سورس ہے. پلٹ پلٹ کے کیا پوچھتے ہیں؟ کون سے مسلمان؟ یعنی کس خاص بزرگ سے تمہاری وابستگی ہے؟
اور اگر تم اس بزرگ کو نہیں مانتے جس کو ہم مانتے ہیں تو تم ہدایت پہ نہیں، تم گمراہ ہو اور ہم سیدھے رستے پر۔ تو یہ سب ایک ہی جیسی باتیں کرتے ہیں، مثل قولہم، ان کی باتیں باہم ملتی جلتی ہیں۔ تو گویا اختلاف اور فرقواریت کی اصل بنیاد یا اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنی ہدایت کا ایک خود ساختہ معیار قائم کرنا۔ خود ساختہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیلف میڈ، خود ہی ایک کرائیٹیریا بنانا، پھر اپنے آپ کو اس پر پورا اتارنا اور باقی سب کو نیچے اتارنا۔ ٹھیک ہے، کہ جو یہ نہیں کرتا وہ ہدایت پہ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر ہدایت پر کون ہے؟ کس کو ہدایت پر ہونا کہیں گے؟ کون ہدایت پر ہے؟ ہدایت پر ہونے کا کوئی تو معیار ہونا چاہیے، کیونکہ سارے ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تم کچھ نہیں، وہ کہتے تم کچھ نہیں، ایک بھی دوسرا بھی تیسرا بھی، سب ہی خود کو ٹھیک کہتے ہیں اور باقی سب کو غلط کہتے ہیں۔ تو پھر کون فیصلہ کرے؟ کس بنیاد پر فیصلہ ہو؟ کوئی تو بنیاد ہونی چاہیے نا۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات، اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی ثبوت لاؤ، یا نہیں؟ آج بھی آپ دیکھیں خیالات کے اس جنگل میں جہاں ہم بستے ہیں، اس دور میں یہی صورتحال ہے۔ ایک مسلمان ہونا کافی نہیں، مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹنے کا نام ہی ہدایت رکھا ہوا ہے، اور جو اس خاص گروہ میں نہیں اس کو کیا قرار دیتے؟ وہ گمراہ ہے، اور گمراہ سے بھی اوپر کافر کا بھی بنا دیتے ہیں اس کو، اور پھر اس کی پیروی یا اس کی بات سننا حرام ہے، اس سے پڑھنا بھی منع ہے۔ ایسے لوگ بھٹکا دیتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا ہی کچھ اور ہے، یہ باتیں ہی کچھ اور ہیں، اور عملی زندگی میں ہم مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں وہ دنیا ہی کچھ اور ہے۔ اب کیا وجہ ہے اس اختلاف کی کہ ہم کچھ اور کر رہے ہیں اور قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے؟ لا علمی۔ ہم نے معیار قرآن کو نہیں بنا رکھا، ہم نے معیار ہدایت کا کس کو بنا رکھا ہے؟ اپنے مخصوص خیالات کو، اپنے والدین سے کچھ لے لیے، کچھ دائیں بائیں سے لے لیے، اور ان پر ہم مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے۔ اپنی سوچ اور اپنا نقطہ نظر جس پر میں ہوں یا میرا خاندان ہے یا میرا فرقہ ہے، بس وہی حق ہے، اور ہمارے فرقے کے باہر حق کہیں نہیں ہے، اس لیے ہم جنت میں جائیں گے اور باقی کسی کی جگہ وہاں نہیں ہے۔ پیچھے بھی یہی بات کہی گئی کل، آیت نمبر 111 میں بھی یہی بات کہی گئی، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک یہودی یا عیسائی نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، یہ دعویٰ ہے تمہارا، دعوے کی دلیل لاؤ، دعوے کو پروف کرو، دلیل لاؤ، کہاں لکھا ہے؟ اب یہ جو جھگڑ رہے تھے تو ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ کسی کا یہودی ہونا ہی اس کا ہدایت پر ہونا، یا عیسائی ہونا، یا پھر کسی اور فرقے سے ہونا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، مشکل یہ ہے کہ کتاب پڑھنے کے باوجود یہ سب یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ کتاب حافظے میں تو ہے، دلوں میں نہیں۔ حافظے میں ہے کتاب، لیکن اس کی روح نہیں پائی، سمجھے نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہدایت کے لیے تمام انبیاء کو ماننا ضروری ہے، صرف ایک پیغمبر یا دوسرے کو ماننا کافی نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کا حال یہ تھا، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت آگے سے کیسے کنیکٹ کر رہی ہے نا۔ بظاہر تو ایسا لگتا نا جیسے یہ ایک ٹاپک کی بات ہے اور دوسری کسی اور ٹاپک پہ متعلق۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے ذکر سے روکے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا،
اور اس کی ویرانی اور اجاڑنے میں کوشش کرے. اولئک ما کان لہم، ان لوگوں کے لیے جائز نہیں تھا ان یدخلوها الا خائفین، کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر خوف کھاتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے مسجدوں میں جائیں. کیونکہ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ یہ نہیں کام کر سکتا کہ کسی اور کو اللہ کے گھر نہ آنے دے. لہم فی الدنیا خزی، جو لوگ یہ کام کریں، اللہ کی مسجدوں کو ویران کریں، اجاڑیں، بے آباد کریں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وہ عزت نہیں پا سکتے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. اب مجھے بتائیے کہ پچھلی آیت سے اس کا کیا تعلق؟ اس کے بعد یہ کیوں آئی ہے؟ اب یہ تو مسجدوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں پھر قواریت کی بات ہو رہی ہے. مسجد سے مراد یہاں صرف ہماری مخصوص مسجدیں نہیں ہیں، مسجد سے مراد عبادت گاہیں، ٹھیک ہے؟ مساجد سے مراد یہاں عبادت گاہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں تو ان کے جو مرکز عقیدت ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، عقیدت کے مرکز، کیونکہ ان کی فالوئنگ کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ علم یا عقیدت؟ عقیدت. کسی خاص بزرگ سے عقیدت ہے، کسی خاص نظریے سے عقیدت ہے. علم نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ عقیدت. آپ کہیں کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں اس سے عقیدت ہے، اس کی عقیدت میں جا رہے ہیں، اس کی محبت میں جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب لوگ صرف عقیدتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو اکٹھا کریں اور پھر مرکز عقیدت بھی اسی کے مطابق تعمیر ہوتے ہیں، تو مسجد کیا ہے؟ مرکز عقیدت، یعنی جو آپ کا عقیدہ ہے یا جو آپ کی عقیدت کی جگہ ہے اسی بیس پر آپ نے ایک سینٹر بنا لیا ہے، اور وہ سینٹر دوسروں پہ بند ہے اور نہیں کوئی آ سکتا، یہاں سب کے لیے نہیں اوپن، اس میں صرف یہ لوگ آئے. اچھا چلیے، اس حد تک بھی ظلم تھا، کیونکہ جب آپ سب پر اللہ کا گھر بند کر دیں، صرف مخصوص لوگوں کے لیے کھولیں، مخصوص وقت میں کھولیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کہ اللہ کا گھر، مساجد، اللہ کا آگے صرف مساجد نہیں کہا گیا، گھر اللہ کا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے نا، سب کے لیے نا. جب آپ نے سب پر بند کر دیا ہے، صرف مخصوص لوگوں کے لیے اس کو کھولا ہے، تو پھر مخصوص لوگ اس کو آباد نہیں کر سکتے، وہ ایک طرح سے کیا ہو جائے گا؟ ویران ہو جائے گا. اگر اوپن ٹو آل ہے تو وہ کیا ہوگا؟ آباد ہوگا. تو فرقہ واریت ہمیشہ محدودیت لاتی. محدودیت کیا ہوتی؟ اس کی لمیٹیشنز ہوتی، وہ لمیٹڈ کر دیتی ہے دین کو. نتیجتاً مسجدوں پر اور ان مراکز پر اثر پڑتا ہے. اب ہوا کیا؟ ان میں سے ہر ایک نے اس میں اہم کردار ادا کیا. مثلا پیچھے وقالت الیہود لیست النصارى کی بات ہو رہی نا، کہ یہود کہتے ہیں نصارہ کسی چیز پر نہیں. اب یہود کی عبادت گاہ، مشہور عبادت گاہ کون سی تھی؟ بیت المقدس. بیت المقدس پر کس نے حملہ کیا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ میں نے آپ کو تاریخ جب تھوڑی سی ہسٹری بتائی تھی، رومیوں نے. رومی کون تھے یاد ہے؟ کرسچنز. ٹھیک ہے. انہوں نے بیت المقدس میں گھس کے کیا کیا؟ قتل و غارت بھی کی، اور اس کے اندر کتابیں جلا دی، تورات جلا دی گئی، اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور خوب بربادی کی. اور یہ 2 دفعہ ہوا، وقت نصر کے دور میں بھی اور پھر ٹیٹس کے ہاتھوں بھی. سورۃ بنی اسرائیل آیت 7 میں اس کا ذکر آتا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرۃ ولیتبروا ما علوا تتبیرا. تو اس میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی مسجد میں گھس کے اس کی بربادی کرنے کی طرف. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ، اس سے بھی لوگوں کو روکا گیا تھا. کس نے کس کو روکا تھا؟ مشرکین نے مسلمانوں کو روکا تھا. کب ہوا تھا یہ؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر. جی ہاں، سن 8 ہجری میں. پھر اسی طرح جس سورۃ الفتح میں اس کا ذکر آتا ہے، ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا. منع مساجد اللہ. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ابرہہ کون تھا بیسیکلی؟ کس پہ حملہ کرنے آیا تھا؟ بیت اللہ. اصحاب الفیل. تو وہ بھی دراصل کیوں آیا تھا؟ کچھ تھوڑی سی تاریخ پتہ ہے اس کی؟ ابرہہ اس کو یہ بات بہت کھلتی تھی کہ یہ آباد کیوں ہے اتنا گھر، سب لوگ یہاں کیوں آتے ہیں. اس نے اس کے مقابلے کے لیے یمن میں ایک اور گھر بنوایا تھا، وہاں کوئی جاتا ہی نہیں تھا. تو اس نے کہا پہلے اس کو بند کرو تاکہ سارے لوگ وہاں آیا کریں. اس کو بند کراؤ کہ لوگ وہاں آئے، کیونکہ اس سے تجارت بھی وابستہ ہو گئی تھی نا. تو مختلف ادوار میں مختلف گروہ دوسروں کی عبادت گاہوں پر حملے بھی کرتے رہے اور لوگوں کو دوسروں کی طرف جانے سے روکتے بھی رہے. ہم ہدایت پر ہیں، ہماری مسجد میں آیا کرو، اس مسجد میں بالکل نہ جانا، اس مدرسے میں پڑھو، اس مدرسے میں نہیں جانا. اب نتیجہ کیا ہوا کہ مسجدیں اور دینی مراکز اجڑنے لگے. اچھا، یہ جو بے آبادی ہوتی ہے نا کسی جگہ کی، وہ 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک حصی معنوں میں اور ایک مانوی میں. یعنی حصی طور پر اور مانوی طور پر. حصی کا کیا مطلب ہے؟ فزیکلی، مثلا عمارت کو خراب کرنا، جلانا، توڑنا پھوڑنا، یہ حصی خرابی، یا اس میں لوگوں کا نہ آنا. اور مانوی خرابی کیا ہوگی؟ مانوی بربادی کیا ہوگی؟ ایک تو یہ کہ لوگوں کو آنے نہ دینا، دوسرا یہ کہ لوگ آئیں تو بے شک خوب بھرے بھی ہوں، لیکن وہ مقصد نہ پورا ہو جس مقصد کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے یا عبادت گاہ بنائی جاتی ہے. تو وہ بھی بے آبادی ہے نا. یعنی کسی بھی چیز کو مس یوز کرنا. تو جب مسجد کو مس یوز کیا جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مس یوز کرنا کیا ہے؟ ویران کرنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ، یہ سارے اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی عبادت گاہوں اور مساجد میں جانے سے روکتے ہیں اور پھر اس بات سے روکتے ہیں کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے. مسجد کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کا گھر کس کام کے لیے؟ اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے. جیسے کہ سورۃ نور میں آتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. سورۃ نور پڑھی ہوگی آپ میں سے بعض لوگوں نے، یہ آیت بھی پڑھی ہوگی کہ اللہ نے اس بات کا اذن دیا ہے کہ اللہ کے گھروں میں اس کا نام بلند کیا جائے اور اس کا ذکر کیا جائے. اللہ کے گھر کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا نام بلند کرنے کی جگہ ہوتے ہیں. وہاں میری تیری باتیں نہیں ہونی چاہیے، وہاں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، وہاں شخصیتیں اور عقیدتیں نہیں، وہاں سب سے بڑھ کر کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں کیا کرنے؟ گھر دیکھنے کا، ملاقات کرنے اس سے. اور اگر گھر والا نہ ہو گھر میں تو پھر آپ کا دل لگتا ہے وہاں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ فوراً واپس. اب لوگ مسجد آتے ہیں کس کی ملاقات کو؟ اللہ کی ملاقات کو.
تو مسجد میں آتے ہی انسان کے احساسات کیا ہونے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پا کے آیا ہے، اپنے رب سے ملاقات کر کے آیا ہے. یعنی مسجدیں اللہ سے محبت اور قرب اور اس کو پانے کا ذریعہ ہوتی ہیں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مسجدیں بے آباد ویران ہو رہی ہیں کہ لوگ وہاں جاتے بھی ہیں اور اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی ان کی. ایسے قصے کہانیاں اور ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے خطبے اور ایسی ایسی تعلیم جس میں اللہ کا ذکر تو کم اور دنیا بھر کی سیاست زیادہ. مساجد روحانی مرکز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تعلیم کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اس میں کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اللہ کا گھر، اللہ سے ملانے کی جگہ ہے لوگوں کو. اور اگر وہ اس کام کے لیے استعمال نہیں ہو رہا اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. آج آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہوں پہ ٹرینڈ کیا بن گیا، مسجد کے ساتھ ایسی جگہ بنا دی جاتی ہیں جہاں کھیل تفریح کا خوب انتظام ہے. بہت سے بچے جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف کھیل کود کے واپس، حتیٰ کہ نماز بھی پڑھنے کے روادار نہیں ہوتے. اور اللہ کے ذکر کے لیے کم بلاتے ہیں اور کھیلوں کے لیے عام طور پہ بلا لیتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کس طرح یوتھ اٹریکٹ ہو. اٹریکٹ آپ نے کر لیا، کھلا بھی لیا، وہ جو باہر کھیل رہے تھے وہ یہاں بھی آ کے کھیلے اور کھیل کے چلے گئے. اللہ سے کیا ملاقات کرائی آپ نے ان کی؟ تو چاہے بظاہر آپ وہاں پر ایک بزنس بھی شروع کر دیں اور بہت سی ایکٹیویٹیز شروع کر دیں، لیکن اگر آپ نے مسجد میں لوگوں کے اندر اللہ کی ملاقات کا انتظام نہیں کیا تو مسجد کو آپ نے آباد نہیں کیا، وہ بے آباد ہے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے. اب روکنے میں یہ نہیں کہ کوئی پھاٹک آگے لگا کے کہ واپس جاؤ، ادھر گاڑی نہیں آ سکتی، یہ نہیں اس کا مطلب. اس کے ساتھ ایسی اٹریکشنز رکھ دے کہ وہ ذکر تو لوگ کم کریں اور بھاگیں کھیل کود کے لیے، اور پھر اور کاموں میں توجہ زیادہ، اللہ کے ذکر کی طرف توجہ کم، سائیڈ ایکٹیویٹیز زیادہ اور اصل مقصد کم. ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور اس کی کوششیں، سرگرمیاں تو بہت ہیں، مگر وہ سرگرمیاں الٹیمیٹلی اینڈ ریزلٹ کس پہ ہو رہا ہے اس کا؟ نمازی ہے نہیں، نماز پڑھنے کو نہیں آتا اور بہت کچھ کرنے آ جاتے ہیں. یعنی ایک سوشل سینٹر یا کلچرل سینٹر تو بنا لیا ہم نے اس کو، لیکن وہ اللہ سے ملاقات کی جگہ نہ رہی. تو ایسا کرنا مسجد پہ ظلم کرنا ہے، اور کسی پر ظلم کرنا دراصل خود پہ کرنا ہوتا ہے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ وہ مسجد میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں، اور وہاں بیٹھ کے اگر لوگ کفر کے فتوے لگانے لگے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور ایک دوسرے کی کاٹ کرنے لگے اور ایک دوسرے کے خلاف پلان کرنے لگے، پلاٹنگ کرنے لگے، تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں آتے ہوئے کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ غفلت کی؟ نہیں، خائفین، ڈرتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہوں. وہ تو تقوی کی نرشمنٹ کی جگہ ہے. وہ اللہ کے ڈر کے ساتھ جائیں گے اور اسی کے ساتھ نکلیں گے، لڑتے جھگڑتے نہیں. اور جس کے دل میں پھر اللہ کا ڈر ہوگا وہ پھر اپنی زبان سے کسی کے خلاف نہیں کوئی بات وہاں بیٹھ کے نکالے گا. وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور جب فرقہ واریت ہوتی ہے تو مسجدوں کے ممبر کس کام کے لیے استعمال ہونے لگتے ہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف حملہ آور ہونے کے لیے. اور جو ایسا کرے لہم فی الدنیا خزی، خواہ وہ کتنے بڑے ممبر سجا لیں، وہ دنیا کی رسوائی سے
نہیں بچ سکتے. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اتنی مسجدیں ہونے کے باوجود کوئی عزت کیوں نہیں؟ کیونکہ جس کام کے لیے مسجد بنتی ہے وہی کام نہیں ہو رہا یا کم ہو رہا ہے، اور باقی کاموں پر توجہ زیادہ ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جو مسجد کو ویران کریں، مس یوز کریں، اس کے مقاصد تبدیل کر دیں. اچھا، میری اس بات سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ مسجد کے ساتھ اور ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں، وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اصل مقصود نہیں ہے. لوگ جب گھر سے نکلے یہ سوچ کے نہ نکلیں کہ اچھا میں مسجد چلتا ہوں چونکہ وہاں ایک وہ سبزی کی دکان بھی لگتی ہے تو میں فریش سبزی خرید لوں گا اور وہ سستی بھی ہوتی ہے. یہ نیت لے کر نہیں جمعہ پڑھنے جائیں. کیا نیت لے کے جمعہ پڑھنے جائیں؟ اللہ سے ملاقات. اور پھر اس کے لیے اول وقت پہنچے گا انسان، تیاری کر کے جائے گا، ادب سے بیٹھ کے خطبہ سنے گا، کچھ سیکھے گا، خشوع سے نماز پڑھے گا، کسی سے لڑے جھگڑے گا نہیں، کوئی سازش، کوئی سیاست، کوئی پالیٹکس، کوئی دھڑے بندی، کوئی گروہ بندی، کچھ نہیں. اللہ سے ڈرتے ہوئے اندر گئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے باہر آئے. ہاں، اگر راستے میں کوئی خرید و فروخت کی چیز ہے تو منع نہیں ہے. کیوں؟ سورۃ الجمعہ میں کیا کہا گیا کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو نکلو، اللہ کا فضل تلاش کرو، کوئی حرج نہیں. باہر اگر کوئی اچھی چیزیں لگی ہوئی ہیں تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں نہیں خریدوں گی کیونکہ یہ مسجد کے ساتھ ہے. آپ خرید لیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ خطبہ ہو رہا ہے اور آپ کہیں پہلے میں خرید لوں تاکہ اچھی چیزیں میں چن لوں. اور یعنی نیت اور سوچ کا فرق ہوگا. اور مسجد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اسی کا نام لو ان میں. اور پھر مسجدوں کی عام طور پر آبادی کس سے ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی، اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں، یا لڑ جگڑ کے گروہ بن کے ایک اور مقابلے پہ آنے کے لیے نہیں، مقابلے کے لیے نہیں، اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دیتا ہے، درجے بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا. یعنی تکلیف ہے، بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یا موسم سردی کا ہے، یا بیمار ہے، تکلیف میں ہے، لیکن پھر بھی وہ پورا وضو کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ بیماری بڑھ جائے تو پھر بھی پورا وضو کرتا رہتا، اس میں تیمم کی اجازت ہے. مطلب یہ ہے کہ عام طور پر سستی کرتا ہے نا انسان وضو کرنے میں، تو اس میں یہ کہ چاہے تکلیف بھی ہو لیکن پھر مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا. یہ کیا عمل ہے جس سے خطائیں مٹتی ہیں؟ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے جب بھی صبح یا شام کو جائے. آپ نے فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو. آپ کو معلوم ہے نا یوم حشر کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا، اپنا اپنا نور ہوگا نا سب کے پاس. تو یہ نور کس سے بڑھے گا؟ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کے جانے والے. تو کوئی جائے گا وہاں اللہ کا نام لے گا تو آباد ہوگا نا.
مسجد تبھی آباد ہوگی، اور اگر نمازی نہیں ہوگے تو آبادی کہاں سے ہوگی؟ تو یہ بھی اس میں انڈائریکٹلی پھر آ جاتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی منہ کر لوگے وہیں اللہ کی ذات پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہود و نصارہ دونوں کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا. لیکن نصارہ نے بیت المقدس کا مشرق کا حصہ اپنے لیے خاص کر لیا تھا، وہ اس کی طرف منہ کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت مریم نے وہاں اعتکاف کیا تھا جب وہ مسجد میں ٹھہری ہوئی تھی نا، ورکعی مار راکعین، آگے آپ پڑھیں گے سورۃ آل عمران میں. ان کو مسجد میں ٹھہرایا گیا تھا نا عبادت کے لیے، جب ان کی ماں نے نظر مانی تھی کہ میں نے ان کو اللہ کے لیے وقف کیا. تو وہ مشرقی حصے میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، سورۃ مریم آیت 16 ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے بیت المقدس کا وہ حصہ اپنے لیے مخصوص کر لیا، اور یہود نے اس کے برعکس اس ضد میں مغربی حصہ اپنے لیے مخصوص کر لیا. اب آپ دیکھیں کہ پھر بات کیا ہوئی اصل میں، وہی شخصیتوں والی ہوگی. ہماری بزرگ یہاں بیٹھتی تھی، اس لیے ہم اس حصے کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں، اور چونکہ تمہاری بزرگ ادھر بیٹھتی تو ہم اس بزرگ کو نہیں مانتے، اس لیے ہم اپنا منہ ادھر کر رہے ہیں. یہی فرقہ واریت ہے نا. اب یہ آیت بھی کس سے ریلیٹ کر رہی ہے؟ پیچھے سے وہی گروہ بندی اور فرقہ واریتی کا مضمون چل رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ بندوں کی عقیدت میں دین اختیار کرتے ہیں تو پھر اسی قسم کا دین اختیار کریں گے، مشرقی اور مغربی. لیکن اگر آپ اللہ کے ماننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس سمت میں ہوتا ہے؟ ہر سمت، ہر جگہ. جہاں تم ہوگے وہیں وہ ہے. تو اس لیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے ماننے والے مشرق اور مغرب میں نہیں قید ہوتے کہ میں اس قصے کو اپنا بناتا ہوں اور اس کو بناتا ہوں. وہ عالمگیر اور پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلنے والے ہوتے ہیں. ان کے اندر وسعت ہوتی، تعصب نہیں ہوتا، وہ لمیٹڈ سوچ کے مالک نہیں ہوتے. اسی لیے فرمایا کہ جہاں بھی جاؤ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جدھر بھی منہ کرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں اللہ کو پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کسی ایک خاص سمت میں مقید نہیں، ہر سمت اللہ کی بنائی ہوئی ہے. کوئی بھی سمت کس کو کہتے ہیں؟ ڈائریکشن، سائڈ، طرف. کوئی بھی سائڈ ایسی نہیں جو اللہ کی سلطنت سے باہر ہو. سب اللہ کی کائنات میں اللہ کی حکومت کے اندر ہی ہے، ہر چیز اسی کے تابع ہے. پھر اسی طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو کچھ عرصہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا. پھر تحویل قبلہ کا حکم ملا، آگے آپ تفصیل پڑھیں گے. تو پھر وہ دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اللہ کو انسانوں پہ قیاس مت کرو، کیونکہ انسان اگر ایک وقت میں مشرق میں ہے نا تو مغرب میں نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ مغرب میں تو وہ مشرق میں نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالی مشرق اور مغرب میں قید نہیں، وہ تو ہر جگہ ہے. اس لیے جہاں بھی تم منہ کرو گے وہیں اللہ کی ذات کو پاؤ گے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل نماز ادا کر رہے تھے، اور سواری کسی بھی سمت کو رخ کر لیتی. آپ اس وقت مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، تو اس وقت حضرت عمر نے
یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ یہ آیت اسی باب میں ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. رات اندھیری تھی. ہر ایک کو جدھر قبلہ معلوم ہوا اس نے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لی. بعض لوگوں نے غلط سمت پہ نماز پڑھی تو ان کو یہ شک ہوا کہ اب ہماری نماز ہوئی کہ نہیں, تو اس پر یہ آیت اتری کہ جدھر بھی ہو تم اللہ کی ذات موجود ہے. لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, جہاں بھی تم ہو مسجد حرام کی طرف منہ کرنا ہے, تو سے یہ آیت پر منسوخ ہو گئی. اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نماز پڑھتے وقت قبلے کا تعین نہ کرے, جدھر جی چاہے نماز پڑھے, جدھر جی چاہے منہ کر کے نماز پڑھے, اور دلیل میں یہ آیت لائے کہ اللہ کے لیے مشرق مغرب میں جدھر چاہو منہ کر لو. یہ نہیں ہے اس آیت کا مطلب. یہ کسی اور خاص کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, کیونکہ صرف ایک آیت کو لے کر آپ عمل نہیں کرتے. کیسے کرتے ہیں؟ یعنی صرف اس آیت کو نہیں لیں گے بلکہ کیا کریں گے, باقی آیتیں بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں. تو یہ خاص پس منظر میں اتری ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں آخر میں کیا رہا ہے, ان اللہ واسع علیم, اللہ تنگ نظر نہیں, وہ وسعت والا ہے, وہ تنگ دل نہیں. وہ جانتا ہے کہ کون بندہ کس شوق سے نماز پڑھ رہا تھا اور بھول کے اس کا رخ ادھر ادھر ہو گیا تو وہ معاف کر دے گا. اور وہ جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے. تو حکم کیا ہے؟ فرض نماز کے لیے قبلے کے رخ کو جاننا آخری حد تک ضروری ہے. نفل نماز سواری پر بھی ہو سکتی ہے, جدھر بھی منہ ہو جائے اس کے لیے کافی ہے. تو اس آیت سے ہم نفل نماز کی بات تو لے لیں گے اگر قبلہ رخ پتہ نہ ہو, لیکن فرض کے لیے قبلے کی ڈائریکشن جاننا ضروری ہے. الا یہ کہ آپ رات اندھیری جیسے ہے, یا آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے کوئی پتہ نہیں کدھر کو آپ جا رہے ہیں, تو اس صورت میں آپ پھر جدھر بھی منہ آئے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اصل کانٹیکسٹ کیا ہے آیت کا؟ اللہ ہر جگہ ہے, اللہ والے ہو جاؤ, پھر کواریت چھوڑ دو. وقال اتخذ اللہ ولدا, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے. سبحانہ, پاک ہے وہ. بل لہ ما فی السماوات والارض, بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. کل لہ قانتون, سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. اب یہ جو قالو ہے یہ کون ہے, کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30 ہے, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہود کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, نصارہ کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس پر؟ ذالک قولہم بافواہہم, یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں, یہ ان کی اپنی خود ساختہ باتیں ہیں. یداہئون قول الذین کفروا من قبل, یہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کافر لوگ کیا کرتے تھے. مشرک کیا کہتے تھے؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ, سورۃ النحل آیت 57, کہ انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا رکھی ہیں. فرمایا یہ سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی؟ لہو ما فی السماوات والارض, آسمان زمین اس کے ہیں. بیٹے تو ان کو چاہیے ہوتے ہیں کہ جو خود محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں. اور اللہ کے لیے کسی کو بیٹا قرار دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات ہے. کس طرح؟ حدیث قدسی میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنو آدم نے مجھے جھٹلایا اور مجھے گالی دی. اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہ کر سکوں گا, یعنی دہریہ بننا, ایمان نہ لانا. اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ اس نے میرے لیے بیوی اور بیٹا تجویز کیا. سورۃ مریم میں آتا ہے تکاد السماوات یتفطرن, قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں.
وتنشق الارض، زمین شک ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ بھربھرے ہو کر گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ کوئی یہ پکارے کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. وما ينبغي للرحمن، رحمان کے لیے تو جائز ہی نہیں، ان يتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو بھی بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. یہ سورۃ مریم کی آیات تھی 90 سے 93 تک. اور اس بات کی تردید قرآن پاک میں کئی جگہ پر کی گئی ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اس کو ضرورت بھی نہیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. سورۃ الاسراء آیت نمبر 111 111. اور سورۃ یونس، سورۃ الانبیاء، سورۃ الفرقان، سورۃ الزمر، سورۃ الجن، بہت سی صورتوں میں اس بات کی تردید کی گئی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. اب یہاں اس کی تردید کیوں کی جا رہی، یہ بات کیوں کی گئی ہے، کیا کانٹیکسٹ، پچھلی آیتوں کے ساتھ کیا تعلق؟ کیونکہ فرقہ بنا ہی اس بیس پر تھا کہ اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری طرف بھیجا، لہذا ہم زیادہ امپورٹنٹ اور ہم ہی حق پر ہیں. یہود کیا کہتے تھے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وہ تو سب بنے ہوئے تھے بیٹے. اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا، اور اس بنیاد پر کیا کیا، اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں افضل جانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی. کل لہ قانتون، ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے. نمبر 1، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، ہر چیز ہے ہی اسی کی. اور نمبر 2، ہر چیز اس کی فرما برداری کر رہی، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے. مثلاً کیسے؟ سورج، چاند، ستارے، ہر چیز، کوئی چیز تو بولے کیسے فرما برداری کر رہی. مثلاً یعنی دنیا کا سارا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے. مثلاً آگ جلاتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنا اوون جلائیں اور وہ فریج کا کام کرے. اور جی ہاں، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. اگر مثلاً آپ اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوائیں اور گاڑی چلانے لگے تو پتہ چلے نہیں وہ تو پانی بن گیا، تو گاڑی نہیں چلے گی. آپ آگ جلائیں تو وہ ٹھنڈک نکالنے لگے تو کام کیسے چلے گا؟ تو آپ دیکھیں گے ایک ایک چیز، ایک ایک، کوئی ایک بھی مثال ہے، ذرے کو لے لیں، ایٹم کو لے لیں، سیل کو لے لیں انسان کے جسم میں، بڑی سے بڑی چیزوں کو لے لیں، بڑی بڑی گیلیکسیز کو لے لیں، سورج کو لے لیں، چاند، ستارے، ہوا، پانی، بارش، بادل، ہر چیز کل لہ قانت، اس کی فرما بردار ہے. جو ایک بیسک کیریکٹر اس کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے وہ اس پہ پوری اترتی. اچھا، انسانوں کا ذرا حال کیا ہے؟ ہم بھی بڑے دعوے کرتے ہیں فرما برداری کے. جو ذمہ داریاں اس نے ہم پہ ڈالی ہیں ان کو ہم کس طرح نبھا رہے ہیں؟ انسانوں کے ساتھ جب آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو وہاں آپ کو کیا ملتا ہے کہ جس کو جو رول دیا گیا ہے وہ اس کو ادا ہی نہیں کر رہا. ہمارے بھی رولز ہیں نا یا نہیں؟ کون کون سے رولز ہیں آپ کے؟ ماں، بیوی، بیٹی، اور کچھ آپ کے رولز ہیں آپ کے گھر میں، کچھ رولز ہیں جہاں آپ کام کرتے ہیں. جیسے آپ پڑھ رہے ہیں تو بحیثیت طالب علم آپ کا ایک رول ہے نا، ایک ذمہ داری ہے نا. اور اگر آپ وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں میں طالب علم بننا ہی چاہتا ہوں تو بات نہیں بنے گی. تو ہر کام کرنے کے لیے ایک بیسک کیریکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ نکل جائے تو وہ کام ہو نہیں سکتا.
کائنات چل رہی ہے اسی بنیاد پر. اگر ایک پتے کے ذمے ایک کام رکھا ہے نا وہ بھی کر رہا ہے. ایک ذرے کے ذمے جو کام رکھا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. کل لہ قانتون، سب فرما بردار ہیں، سب اپنا بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں. بدیع السماوات والارض، اللہ پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، وہ تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اسے اپنے کام کے لیے بیٹوں کی ضرورت نہیں، وہ تو خود ہر کام کروا سکتا ہے. کس کلمے کے ساتھ؟ کلمہ کن کے ساتھ. جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. اس مفہوم کو بھی بہت سی آیتوں میں واضح کیا گیا. سورۃ مریم آیت 35، سورۃ یاسین آیت 82، سورۃ المومن آیت 68، سورۃ النحل آیت 40. ان سب میں اس مفہوم کو بہت اچھی طرح واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو صرف کن کہنا ہوتا ہے. اس کے برعکس انسانوں کو کام لینے کے لیے سہاروں کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں.